आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़र सिद्दीकी। इस वक्त मेरे साथ जूम पर हैं अशबा कामरान, जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर हैं। अशबा ने PSL पाकिस्तान सुपर लीग इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अशबा से पूछते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है, क्या उसमें अपडेट है। जी अशबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच मुनज़्ज़म। अशबा, ये बताइए कि आपने PSL को क्यों लीगली चैलेंज किया हुआ है? मुनज़्ज़म, मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट नॉट एग्जैक्टली द PSL, बट मैंने उनके मैकेनिज्म को किया कि आप देखिए कि मुल्क के हालात हैं, हमें एक आम शहरी को इतनी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से आप देखिए कि हमें पीक आवर्स में हमें शदीद लोड शेडिंग का सामना है। और शायद पूरे पाकिस्तान के लिए ये ऑर्डर है कि आपने दुकानें बंद कर दी, आपने शाम की सब एक्टिविटीज बंद कर दी, और यहाँ तक कि इतना फ्यूल का शॉर्टेज है, आप देखिए कि अदालतें, स्कूल, ऑफिस सब जो हैं उनका टाइम शॉर्ट कर दिया। तो मेरा सवाल ये था कि अगर ये इतना सीरियस इशू है ऑयल का और ये पेट्रोल का, तो आप मुझे बताएं, तो आप पीक आवर्स में आप PSL के मैचेस करा रहे हैं शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक। चलें, अगर आप 1 मिनट इनकी मान लेते हैं कि हम जनरेटर्स पे चला रहे हैं, तो मेरा सवाल है कि क्या फ्यूल इनके लिए है और एक आम शहरी के लिए फ्यूल नहीं है? तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मेरा ये नहीं है कि आप PSL नहीं कराएं, आप दिन के टाइम में करवाइए। जो आपका दिन का टाइम है, आप उस डे लाइट को सिक्योर कीजिए और उसको यूटिलाइज कीजिए, ना कि आप हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ जाके 5 बजे से 11 बजे तक फ्यूल की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। और आपके लिए सब अच्छा है, और आम पाकिस्तानी के लिए, आम शहरी के लिए जो है वो हर चीज बंद कर दी गई है। तो ये मेरा पिटिशन का जो मेन कोर है वो ये। तो आपका को क्या ख्याल है कि ये कोई पाकिस्तान की इमेज की बात तो नहीं है कि अगर PSL नहीं होगा तो जो इंटरनेशनली हमारा इस वक्त इमेज अच्छा हुआ है कि हम सालसी करवा रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो हमारा वो इमेज मुतासिर होगा अगर हमने नहीं कराया PSL? अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये सबसे ऊपर तो ये मेरे ख्याल है ये सालसी से ये तो पता चल गया। देखिए कि हम अब खुद सालसी बने हुए हैं मुनज़्ज़ा। मेरा सिर्फ सवाल ये कि आप कैसे सालसी, कि अब अपने मुल्क के लिए तो कानून, आपके लिए और कानून है, लोगों के लिए और कानून है। तो ये इसमें मैं भी सालसी का रोल अदा करना चाह रही हूँ कि आप ये देखिए कि जब हमारे पास शॉर्टेज है, हम पैसों के लिए एक मुल्क के पास जाते हैं, उसको 2 अरब रुपए लेते हैं, दूसरे से टोपी रख के उससे 2 अरब रुपए ले रहे हैं। तो हम बेहतर नहीं है कि हम PSL को शाम के करने की बजाय डे लाइट में आज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक PSL कर ले? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि PSL ना किया जाए, लेकिन फिर आप आपके सामने है जो सालसी का रोल, हम एक तरफ इतना बड़ा रोल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोगों से पैसे, एक मुल्क से पैसे लेके दूसरे का कर्जा दे रहे हैं। तो बेहतर नहीं है कि हम वही फ्यूल जो है उसको एक आम शहरी की वेलफेयर के लिए यूज करें, ना कि इस वक्त जो हालत जंग में, इनफैक्ट सारी दुनिया इस वक्त हालत जंग में है। आपने देखा, ये सिर्फ किसी एक खित्ते की बात नहीं, पूरी दुनिया। तो मैं समझती हूँ कि PCB क्या हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये कानून साजी या ऑर्डर जो है ये सबके लिए यकसा नहीं है? ये मेरी पिटिशन है, और मैं इसके ऊपर कल सुबह जो है ये पिटिशन लग गई है लाहौर हाई कोर्ट में, और मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट्स दूंगी। अच्छा, तो अशबा मुझे ये बताइए, इस वक्त लाहौर में लोड शेडिंग की या ओवरऑल पंजाब में क्या सिचुएशन है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि वहाँ पे लोड शेडिंग मामूल के मुताबिक हो रही है, और वो जो शुरू में जो बहुत ज़्यादा हो रही थी एक्सेसिव, वो अब नहीं है। तो क्या ऐसा है? क्या लोड शेडिंग इम्प्रूव हुई है? नहीं मुनज़्ज़ा, मैं जहां पे आज ही के दिन में मैं जहां जहां भी गई हूँ वहां पे लाइट जा रही थी। सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो हमारे पीक आवर्स में। अभी देखे, मैं आज ही गवर्नमेंट का पॉल देख रही थी, किसी चैनल पे देख रही थी कि पीक आवर्स में आपके पास 2.5 से 4 घंटे के दरमियान में लोड शेडिंग होगी। क्यों होगी पीक आवर्स में? इसलिए कि आप मतलब आप देखें ना, अब तो हमारे यहाँ लाहौर में, तो मुझे नहीं पता कि कराची में कैसा, लेकिन लाहौर में, पंजाब में 8 बजे पूरी मार्केट्स बंद हो जाती हैं, हर हम्म। चीज बंद हो जाती है। तो और लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। मतलब मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग उसमें शाम के टाइम में हो रही है, ड्यूरिंग द पीक आवर्स।
تو تو دن کے اجمل ٹائم میں میرا خیال ہے اس وقت 7 سے 8 گھنٹے ایک عام شہر میں شہروں میں ہو رہی ہے. تو آپ چھوٹے شہروں میں تو آپ چھوڑ ہی دیجئے, مجھے کوئی بتا رہا تھا وہاں تو 11-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ویسے بھی وہاں پہ جب یہ کرائسس نہیں بھی تھا تب بھی جو چھوٹے شہر ہیں, گاؤں ہیں, وہاں پہ کافی طویل لوڈ شیڈنگ 12 سے 14 گھنٹے تو عام سالوں میں ہوتی ہے, گرمیوں میں نا. اچھا, تو اشبا یہ بتائیں کہ جو لوگ گھروں پہ بیٹھ کے پی ایس ایل دیکھنا چاہتے ہیں تو اتنی لوڈ شیڈنگ میں وہ گھروں میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب جب لائٹ ہی نہیں ہے تو کس طرح, کیا جنریٹرز پہ دیکھ رہے ہیں, موبائل فونز پہ؟ انہوں نے کیا سوچا کہ اگر ہم پیک آورز پہ لوڈ شیڈنگ بھی کریں گے اور پیک آورز پہ پی ایس ایل بھی کریں گے تو لوگ دیکھیں گے کیسے اسے, میجورٹی ایٹ لیسٹ؟ آئی ایم سو گریٹفل فار یو فار ریزنگ دس پوائنٹ. بالکل یہی پوائنٹ ہے, بلکہ میں آپ کو اپنے گھر کا بتاتی ہوں. 2-3 دن پہلے یہ میرے ذہن میں یہ پٹیشن کی وجہ یہ آئی. ہمارے گھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اینڈ مائی ہسبینڈ واز لائک کربنگ کہ وہ یہ میچ کا ٹائم ہے ابھی وہ کر. میں نے کہا یہ کیا بات ہے, مطلب اسی ٹائم پہ آپ میچ کر رہے ہیں اور اسی ٹائم پہ آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, لوگ تو دیکھ ہی نہیں سک رہے نا. دیکھیں ابھی میں آئی ہوں, دیکھیے گا میں نہر پہ آ رہی تھی, آپ یقین کیجئے فلڈ لائٹس پوری نہر پہ لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور میچ کے لیے آج بھی آدھا دن یہ سڑکیں بند کر دیتے ہیں. میرا سوال یہ کہ جب ہم اس وقت دیکھیں ہمارا امیج بلڈنگ, تو میرا خیال ہے دنیا میں سب کے کسی کو اس وقت امیج بلڈنگ کا اتنا امپیکٹ ہو ہی نہیں رہا ہے جتنا آپ دیکھیں کہ ہم سب اس وقت حالت جنگ میں. آپ دیکھیں عام شہری کے لیے آپ نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر دی ہے, لیکن آپ میچز کے لیے آپ فلڈ لائٹس نہر پوری کے اوپر آپ نے روشنی کی ہوئی ہے, لیکن آپ کی تھوڑی دیر کے بعد ابھی اور 11 بجے تک آپ دیکھیں اس ایریا میں لائٹ نہیں جاتی جہاں پہ میچز ہو رہے ہیں. لیکن مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ شاید اس کو سوئچ کر دیتے ہیں ٹو جنریٹرز. تو جب میرا سوال یہ کہ کیا قانون سب کے لیے برابر نہیں ہونا چاہیے؟ جب آپ نے ہمیں کہا کہ پیک آورز میں آپ اپنی ایکٹیویٹیز لوور ڈاؤن کرنے اور زیادہ سے زیادہ, ابھی آپ کے وزیر پیٹرولیم پاور جو تھے لغاری صاحب, آپ کو یاد ہے 2-3 دن پہلے انہوں نے اتنی ایک ہمدردانہ سی اور مظلومانہ سی پریس کانفرنس کی تھی کہ میں معافی مانگتا ہوں, ہم بہت شرمندہ ہیں. لیکن کیا صرف شرمندگی ہمارے لیے ہے اور پی سی بی کے, کیونکہ چیئرمین جو ہیں وہ آج کل بہت لاڈلے ہیں, وہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں, ان کے لیے ایز بینگ پی سی بی چیئرمین, اور آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر ہمارے وہ پیٹرن ان چیف ہیں پی سی بی کے, تو کیا پی سی بی جو ہے وہ ملک کے قانون یا حکومت کے جو آرڈرز ہوں گے وہ نہیں, وہ ان کے لیے مطلب زیرو ہے یا صرف ہمارے لیے, اور وہ لوگ اس کے لیے استثنا حاصل ہے ان کو. سو یہ میرا پوائنٹ ہے ایز اے عام شہری کے طور پر. تو اجبا آپ کی جو پٹیشن ہے وہ تو ہیئرنگ کے لیے اپروو ہو گئی ہے نا, which is a جی صبح لگ good گئے thing. جی, کل صبح جسٹس محمد اقبال کے پاس لگی ہے جی, انشاءاللہ I'll go and argue same points جو آپ نے ریز کیے ہیں. بٹ دوسری طرف سے کچھ آپ کو پتہ سنگن ہے کہ واٹ از دا گورنمنٹس آرگیومنٹ ان دس پرٹیکولر میٹر کہ بھئی یہ شام میں کیوں کرا رہے ہیں پی ایس ایل یہ میچز وغیرہ؟ صبح پوچھیں گے, یہ صبح پوچھیں گے کہ آپ کا پی ایس ایل اب ہیز موو ٹو لاہور, ناؤ بیک ٹو لاہور, کراچی سے دے ہیو موو ٹو لاہور. تو اب یہ صبح انشاءاللہ کوئی ریزن دے نا. اگر میری پٹیشن میں بھی یہ استدعا ہے عدالت سے کہ یا تو آپ اگر میچز کرانے ہیں اپنے شام کو, تو جو ابھی آپ نے سوال کیا جب میچ کرا رہے ہیں تو پھر لوگوں نے میچ دیکھنا بھی ہے, تو پھر لوڈ شیڈنگ ختم کر دیجئے. پاور کے منسٹر آ کے لغاری صاحب یہ اب جو پہلے اس دن اتنا مظلومانہ سی معذرت کر رہے تھے, اب آ کے معذرت یہ کریں کہ جب تک پی ایس ایل ہوگا ملک میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, کیونکہ سب لوگوں نے میچز دیکھنے. تو دیکھیں یہ تو پھر گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک دا انیشیٹو, پالیسی کو چینج کرے, پھر پالیسی, پھر دیٹ پالیسی ہیز ٹو بی چینج. اگر جو بھی پالیسی ہونی چاہیے منظم, میرا یہ ذاتی خیال ہے پھر وہ سب کے لیے ہونی چاہیے. یہ آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اکوالٹی فار لا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک قانون بنایا ہے, ایک مطلب جو بھی آپ نے آرڈر پاس کیا ہے وہ پھر یکساں سب کے لیے برابر ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ شہر کے لاہور کے ایک حصے میں میچ کے لیے ان کو رات 11 بجے تک آپ لائٹیں دے دیں اور باقی جو لوگ جن کا کاروبار آپ نے بند کر دی 8 بجے آپ کو پتہ ہے جو گیس کے ایشوز ہیں تندور تک بند کر دیتے ہیں یہ 8 بجے کے لوگ, اس کے بعد گیس بھی نہیں اور تندور بھی بند ہو جاتے ہیں. سو ایک ایکسٹریم ہے اور یہ آپ کی ایکسٹریم ہے. سو وی نیڈ ٹو کوسچن دیز تھنگز فرام دا گورنمنٹ, آئی اور تھنک. مے بی جو
محسن نقوی صاحب ہیں وہ آج کل میڈیشن میں بہت مصروف ہیں تو ان کی اس طرف توجہ نہیں جا رہی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں وہ بھی میں حیران ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس پوائنٹ کو ریز کرنا چاہوں گی آپ کے ضرور پروگرام سے، کہ ضرور. میں حیران ہوں کہ وہ ایران پہنچے ہوئے ہیں. آپ کے ملک ویران کو بھی دیکھ لیجئے. آپ اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں. داخلہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اس سے دیکھیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ کام تو فورن منسٹر کا کام ہے اور ساتھ میں فورن منسٹر آف ڈیفنس کا کام ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یا تو گورنمنٹ کو وہ سارے پورٹ فولیوز محسن نقوی صاحب کو دے دیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ، کیونکہ وہ ایک ہی انسان ہے، سب کام کرنا ہے. وہ پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے، اس نے جا کے سالسی کا کام بھی کرنا ہے، اس نے وزیر داخلہ کا کام بھی کرنا ہے. سو اٹس آل اسٹرینج. سو میں نے یہ بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمیں یہ پورٹ فولیو تو پتہ چل جائے محسن نقوی صاحب کو کہ ان کا کیا پورٹ فولیو ہے، اور وہ نہیں. گورنمنٹ کی جس پورٹ فولیو میں بھی وہ گورنمنٹ کی کسی پالیسی کے انڈر آ ہی نہیں رہے ہیں. یہ اور ان کے ساتھ بھی تو بہت زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں جو کہ فیئر نہیں ہے. کہ ایک ہر انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا، اتنے سارے آپ پورٹ فولیوز ان کو دے دیں گے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. وہ تو پھر منسٹری ساری ان کو دے دی ہے، وہ بیچاری ایک چھوٹی سی جان ہے، وہ کیا کیا کرے. اور ملک کا حال دیکھ لیں، جب ہم نے پتہ نہیں منسٹریز تو بنائی ہوئی، وہ کون سے منسٹر ہیں جو اپنا کام نہیں کر رہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ساری ذمہ داری اور بوجھ انہوں نے حکومت کا پورا محسن نقوی صاحب کے کندھوں پہ ڈالا ہوا ہے. بالکل. تو اشبہ تھینک یو سو مچ. اور آپ کی جب ہیئرنگ ہو جائے گی اور معاملہ آگے بڑھے گا تو پھر اگر اس میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر ہم دوبارہ اس پہ بات کریں گے. جی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. For more updates, subscribe now and press bell icon.